اچھا اصول کافی میں یہی ہے کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے وہ اس پہ کفر کا فتویٰ ہے، پلس اس کے اوپر ہی جو سطریں ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ حضرت آدم، حضرت نوح اور خلفاء کا. لیکن اگر ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ذرا وہ اگر وہ اس کے کچھ پکچر بھیجیں تو میں ایک تو وہ لگاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح سے خلیفہ کہیں تو ذوالقرنین بھی تو تھے، حضرت داؤد بھی تھے، قرآن میں تو بہت سارے ہیں، وہ 4 تو ہیں ہی نہیں، اور رسول تو ان سے اوپر ہیں. تو یہ کون سے خلیفہ کی بات ہے؟ ذوالقرنین خلیفہ نہیں تھے، حضرت ادریس خلیفہ نہیں تھے، حضرت داؤد نہیں تھے، حضرت سلمان نہیں تھے. حضرت سلمان کو تو پوری دنیا کا تصرف تھا اللہ کی طرف سے، جنات کا تھا، اور ان کو ملائکہ کی امداد تھی. ملائکہ آتے تھے، آپ سے کلام کرتے تھے، آپ چھوٹے چھوٹے پرندے حدود بھی آیا کرتے تھے باقاعدہ. حضور بھی آئے گا. تو کیا یہ خلیفہ نہیں تھے وہ؟ مطلب جن 4 کا اسپیسیفکلی کہا گیا 4 سے تو بہت زیادہ خلیفہ تھے. تو میں ذرا چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیں کہ یہ جو آپ 4 خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ اگر آپ وہ والے خلیفہ یا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ تصرف بخشا، وہ 4 تو نہیں تھے، وہ تو بہت تھے. پہلی بات تو یہ روایت میرے جان الکافی میں نہیں ہے، یہ ابن شہر آشوب رحمہ اللہ کی کتاب مناقب علی ابی طالب میں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اس روایت کی متصل کوئی سند ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ چوتھا خلیفہ نہ مانے وہ، کیونکہ جب شیعہ تو شیعہ، امام ابن مردوہ اصفہانی، شیخ سلمان بن ابراہیم حنفی اور درجنوں جو 7ویں سے 6ٹھی صدی کے قرن میں گزرے ہیں اہل سنت محدثین، جب انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ پورا باب باندھا ہوا ہے کہ کسی نبی کو تب تک نبوت نہیں ملی جب تک اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا، تو خلافت 6 مانی دارت بھائی. اچھا، یہ آپ نے بڑی مطلب میں ذرا ادھر رک گیا ہوں کہ کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک امیر المومنین کی ولا کا اقرار نہیں کر لیا. امام حسقانی، امام ابن مردوہ سلمان بن ابراہیم. مجھے تھوڑا سا ذرا ڈیفائن کر دیں کہ ولا یعنی ولایت کیا ہے، تاکہ میں ذرا میرے سمجھنے میں آسانی ہو. ابھی بتا دیتے ہیں. نبیوں کو حضرت علی کی ولایت کی اقرار کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہیں کیونکہ انفسنا نبی کا ادعا تو یہ ہے کہ جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا اس کو کسی کی ولایت کی ضرورت نہیں ہے. چلے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ ولایت کیا ہے کہ جس کے لیے نبیوں کو ضرورت ہے ان کی ولایت کا ادعا کرنے کی. بالکل. ولایت کی اگر آپ اصطلاحی تعریف کریں اہل سنت کے ہاں تو شاہ ولی اللہ کی انفاس العارفین اٹھائیں، یا محی الدین ابن عربی، وہ جو ظفر الغازی کے مرشد بھی تھے، ان کی فصوص الحکم اٹھا کے دیکھ لیں. الولایۃ افضل من النبوہ، سب نے لکھا کہ ولایت نبوت سے برتر ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس کی ایک اور وجہ بھی، اور مولا علی ہی کی ولایت کیوں؟ کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اب یہ آپ کے سامنے بیسیکلی ایک ہوتا ہے قرآن کی آیت کا ترجمہ، ایک ہوتا ہے تفہیم، ایک تطبیق، ایک تفسیر، ایک ہوتی ہے نحوی ترکیب. یہ ترکیب نہیں کرتے آپ کے سامنے، پتہ ہے کہ پڑھے جاؤں گے ماشاءاللہ. یہ مشہور زمانہ آیا ولایت، اور امام سیوطی 1 نہیں 2 نہیں 10 سے زائد تفسیر در المنصور میں سندیں لے کے آئے ہیں، حوالے نہیں، سندیں اسناد کے سلسلے کہ یہ امیر کائنات پہ نازل ہوئی ہے. مشہور زمانہ آیا تھا انما ولیکم اللہ، جو امیر المومنین کی انگوٹھی خیرات کرنے پہ آئی تھی. اب اس میں اللہ، حیرت کی بات ہے خدا کی قسم کی، ولی کا ویسے لفظی مطلب قرآن میں دوست کا بھی آیا ہے، دوست کا بھی آیا ہے، لیکن اللہ اس آیت میں کیا بات کر رہا ہے؟ حلال رزق کمانے والے کو جو ہے وہ حلال رزق کمانے والے، لیکن وہاں پہ دلالت حصری نہیں ہے. یہاں پہ اللہ سٹارٹ کر رہا ہے انما سے، انما بل اور ہم، یہ 3 الفاظ کی تخصیص آتی ہے دلالت حصری پہ، جہاں اللہ اکارڈنگ ٹو دی گرامر رولز ایک باؤنڈری باندھ دیتا ہے، خود کو بھی، رسول کو بھی، امیر کائنات کو بھی. ان تینوں کی ولایت میں نہ کوئی قبل و بعد ہے، نہ کوئی تفریق ہے. اسی لیے امیر المومنین کی ولایت باطناً اللہ ہی کی ولایت، اور امام صادق کی جو باقاعدہ حدیث ہیں، یا ابا بصیر ولایتنا ولایت اللہ عز وجل، ہماری ولایت ہی تو اصلاً اللہ کی ولایت ہے، کیونکہ نمائندگی اس کی. اس میں تو کوئی معیوب بات نہیں ہے. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ نبی کی نبوت بھی تو وہ جو ہے اللہ کی طرف اللہ کی عطا کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہ جو بھی چنندہ بندے ہیں وہ سب اللہ کی ہی حکمت کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. علی کی ولایت اللہ کی ولایت، اس میں کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے. بالکل. تو یہ کیونکہ وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنے والے. لیکن وہ جو کہنا کہ علی کی ولایت کا اعلان جو ہے وہ آپ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کہہ رہے ہو، یہ تھوڑا سا آپ کو نہیں لگتا ہائٹ اینڈ ایکسٹینڈ ہے؟ بالکل نہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جو حلال رزق کمانے والا یعنی ولی، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کے دوست کی نہیں، وہ ولی آیا اضافت کے ساتھ، میں مطلق ولی کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ، کیونکہ دیکھیں اہل بیت نے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے نبی کے دین کی جتنی بہتر طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیرا بند رہے ہیں، توحید صفاتی، توحید افعالی، 232 سال 232 ہجری تک تقریباً اپنی 11 جو نسلیں ہیں وہ ذبح کروا دی ہیں. اس طرح تو ویسے آپ کو تاریخ انسانے میں کوئی نہیں ملتا. بالکل. تو اگر یہ کہیں کہ اتنی قربانیاں دینے والا خاندان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ولایت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رستے کا جانشین ہے، تو اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے. لیکن ہاں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں بنایا
اور ان کا ڈینائل جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈینائل، یہ کچھ آپ کے خیال میں کچھ ہائٹ اینڈنگ کاش کے ہوتا اگر اللہ وہاں انما نہ کہہ دیتا. چلیں میں آپ ذرا اس کی وہ ذرا الیبوریشن کریں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، یہاں پہ اللہ نے نہ قبل و بعد کی کوئی شرط لگائی ہے نہ قلیلا و کثیرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سامنے بات کی ہے، یہاں پہ تفسیر، تطبیق، تعویل اور تفہیم کی نہیں بلکہ ترکیب کی بات چل رہی ہے. اللہ نے کلمہ حصر لگا کے تینوں کو خود بذات خود رکھا ہوا ہے. تو اگر کسی کو یہاں پہ کوئی امتناع شرک کی بات آئے یا پھر وہاں پہ اٹیچمنٹ کی بات آئے تو وہ پہلے تو اللہ سے جا کے ٹکرائے. نہیں، یہ تو استدلال نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ کو اس سے کیا مخفی تھا کہ وہ حضرت علی کا ذکر ہی کر لیتے بجائے کہ میٹافوریکلی بات کرتے. میٹافوریکلی بھی، اور جب نبی کا ذکر کر لیا، اپنے بندے کا ذکر کر لیا، تو علی کا بھی کر لیتے. وہ اتنا میٹافوریکل کیوں رکھا کہ تحریف قرآن کی بات چلی جائے گی. خود سمجھے نہ خود کیوں سمجھے؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نام تھا اور بعد میں تحریف ہو گیا. نہ وہ الگ بات آپ کریں گے کہ آیت کی شان نزول، ترتیب نزولی اور تحریف، ان میں فرق ہے. جب وارث قرآن موجود ہے تو پھر خود سے کیوں سمجھیں؟ کیونکہ یہ بھی حدیث قدسی اللہ کی جامع ترمذی میں کہ من قال فی القرآن بالرعی مقعدہ من النار، جس نے قرآن کی اپنے بات سے تفسیر کی گویا کہ وہ جہنمی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا کہا، بات کی. جہاں تک پیارے بھائی بات رہ گئی کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی تمثیل دینا یا تخصیص دینا، تو وہ الحمدللہ دلالت حصری کے بعد اللہ خود دے رہا ہے. اور وحدانیت خدا بندی کی جان سٹارٹ ہوتی ہے تو سورہ توحید قل هو اللہ احد. اب جناب حذیفہ نے بعد از خیبر جب رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں، اصحاب میں تو دھڑا بندی ہے کہ علی کیسا، تو یہ برادران اہل سنت کی مسند ابی ابانا، مسند احمد بن حنبل، مسند ابن شہاب زہری، مسند اسحاق ابن راہوے، مسند ابو یعلا موصلی، سب کا تعارف کروا دیتے ہیں. امام ابن شہروے کی انت گھر ڈکیتی پائی سی، ان کی مسند فردوس کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ جلد نمبر 4 ہے، مکتبۃ الوحیدیہ سے چھپی ہے، صفحہ 134 میں حدیث نمبر ہے جی یہاں پہ 6416. اور یہاں پہ اس کی پوری سند بھی موجود ہے الحمدللہ. کیا جناب حضرت فرماتے ہیں مسئلہ علی بن ابی طالب فی الناس کا مسئلہ قل هو اللہ احد فی القرآن. علی ہم سب میں ایسا ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، یہ ان کا جو ہے یہ ان کا اپنا نظریہ ہے اس کے معاملے میں. ہاں اپنا بھائی مرفوعاً حدیث رسول بیان کر رہے ہیں. یہ ذرا دوبارہ بتائیے گا. مرفوع طریقے سے یہ دیکھیں نا، ان جابر مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس میں صحابی کا اپنا قول سامنے ہوتا ہے، پس منظر میں حدیث رسول اللہ کی ہوتی ہے، اور یہی طرز عمل بخاری مسلم میں. اپنا قول سامنے ہوتا ہے لیکن پس منظر میں حدیث رسول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پیچھے ہوتی ہے حدیث رسول کا آگے قول ہے. حدیث رسول کو صحابی نے بیان کیا بلا نام رسول اللہ لیے، اور یہی طریقہ بخاری مسلم میں کئی جگہ ہے. جس طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں انی سمعت، میں نے سنا تھا، لیکن رسول اللہ کا نام نہیں لیتی. یہ ذرا دوبارہ ترجمہ کیجیے گا اس کا. علی پوری انسانیت میں ایسا ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد، رسول اللہ عین شباہت سورہ توحید کہہ رہے ہیں مولا علی کو. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ استدلال کہاں ہوتا ہے کہ علی کی ولایت کا انکار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار ہے؟ تو پیچھے رہ کیا گیا؟ اب پیچھے کیا رہ گیا؟ اسی کو ہم جو ہے نا ڈائسیکٹ کر لیتے ہیں. اوکے، کہ یہ ذرا دوبارہ بتائیے گا. یہ لیں میں دوبارہ کھول دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ لیں جی، مسئلہ علی بن ابی طالب فی الناس کا مسئلہ قل هو اللہ احد فی القرآن، واضح الفاظ ہیں. اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے کہ حضرت علی پوری انسانیت میں فی الناس ایسے ہیں جیسے قل هو اللہ احد فی القرآن، جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. یہ موسیٰ و عیسیٰ و آدم کے بارے میں تو نہ کہا گیا. دیکھیں عام انسانوں کے بارے میں کہا ہے، اس میں آپ فی الناس عام میں سب آ جاتے ہیں. فی الناس رسول اللہ سب کو شمولیت دے کر وہاں بات کر رہے ہیں. اس تخصیص میں نبی بھی شامل ہیں سارے، کیونکہ میری جان حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ تو امیر المومنین کے بھی بڑے بھائی ہیں. یہاں پہ تخصیص دے رہے ہیں ان چیزوں کو جو رسول اللہ کے انڈر آتے ہیں. کیا اس میں تخصیص ہے حضرت علی کے جد امجد کی؟ سب کی ہے میری جان. فی الناس جن پر بظاہری انسان ہونے کا در، کیونکہ رسول اللہ کہتے ہیں من الناس، اگر وہاں پہ تبعیض کا صیغہ لگاتے تو انسانوں میں سے کہ کچھ. فی الناس مطلق ہے. تو اگر میں آپ کی بات کو صحیح انٹرپریٹ کروں تو یعنی کہ جو خلیل اللہ ہیں، جو ان کے جد امجد ہے حضرت ابراہیم جی، عوام الناس کے اس زاویے سے حضرت علی جو ہے وہ مطلب حضرت علی کی جو توحید ہے ان سے بھی بہتر ہے. ظاہری بات ہے میری جان، کیونکہ کل ٹھیک ہے چلیں سارے جناب ابراہیم سے لے کے آدم تک، جناب عیسیٰ تک، سارے رسول اللہ کی امت کے تحت آتے ہیں. امیر المومنین بنفس قرآنی ہے، نفس رسول اللہ.
نہیں وہ اگر آپ اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ انبیاء کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی اور وہ باقی سارے امی ہو گئے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے تخصیص رکھی نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرب رکھا سب پہ، تو یہاں پہ لیکن اللہ ہی امتی تخصیص دے رہا ہے. امتی کہنا تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بالکل، ورنہ آپ کو جناب عیسیٰ پھر ختم نبوت کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ جناب عیسیٰ نے قائم آل محمد کے ساتھ آنا ہے، تو وہ امت محمد میں سے نبی بن کے آ رہے ہیں. دیکھیں وہ تو ایک علیحدہ تصرفی بات ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے، تو وہ نبی بن کے کیوں آ رہے ہیں؟ تو نہیں، وہ تو اسی لیے تو وہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ اس چیز سے ثابت ہو جائے کہ وہ امتی ہیں نہ کہ نبی ہیں. الحمدللہ، تو نبی ہو کے امتی ثابت ہو کے گل مک گئی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اچھا کچھ چیزیں تصرفی طور پہ ہوتی ہیں، آپ اس کو، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ اکثر جو بات کر رہے ہیں نا ایک چھوٹی چیز کو کل کے اوپر جوڑ رہے ہیں. حضرت علی کی توحید کا انکار نہیں ہے اور وہ انسانیت میں سب سے بہتر ہے، مولا علی کی عقیدہ توحید نہیں، اس کو کل کے اوپر جوڑنا اور اس کو ایک بھائی نفس کل نفس ذائقۃ الموت، نفس نہ ہو تو بندہ مر جاتا ہے، یہ ہے ہی کلی بات. لیکن اس کو ایک تھم رول، ایک یونیورسل رول بنا دینا، میں آپ کو اس کے اوپر کیا وہ رول پھر شاہ ولی اللہ ابن عربی اور درجنوں علماء تفسیر، علماء فقہ، علماء تصوف نے اپنی کتابوں میں لکھا الولایۃ افضل من النبوۃ. اس کا کون جواب دے گا؟ ٹھیک ہے چلو.